ایک شہید بیٹا اپنی شہادت سے صرف چند گھنٹے پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جو اس وقت کافی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھی۔ حاضر ہو کے سلام کرتا ہے۔ ان کی والدہ جواب دیتی ہیں، عبداللہ، اس وقت جبکہ حجاج کی قلعہ شکن توپوں کی شدید سنگباری ہے، جو وہ حرم میں پناہ گزین تمہارے آدمیوں پر کر رہی ہے اور جس سے مکہ کے در و دیوار لرز رہے ہیں، تم کس ضرورت سے آئے ہو؟ امی، میں اس وقت آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو؟ کس معاملے میں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، جن کے دادا، ان کی بہن، ان کے خاوند، ان کے صاحبزادے، سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یابی کا شرف حاصل تھا۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست اور وفات کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ ان کے دادا حضرت ابو بکر کے والد ابو عتیق، ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ طاہرہ، جن کی گواہی قرآن نے خود دی، ان کے خاوند حضرت زبیر بن عوام اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ مختصراً اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سابقین اولون میں تھیں۔ 17 مردوں اور عورتوں کے سوائے اس فضل عظیم میں کسی دوسرے انسان کو ان کے اوپر سبقت حاصل نہ تھی۔ ان کا لقب ذات ناطقین تھا، اور ان کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا کہ انہوں نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ اور والد کے لیے زیادہ سفر اور پانی کے مشکیزے کا انتظام کیا، اور جب ان دونوں چیزوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے اپنے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور اس سے توشہ دان اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تم کو جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات ناطقین پڑ گیا۔ ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی، جو ایک مفلس نوجوان تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس خدمت کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کے علاوہ کوئی مال بھی نہ تھا جسے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ ایسی صورت میں حضرت اسماء ان کے لیے ایک بہترین رفیق حیات ثابت ہوئی۔ وہ ان کی خدمت بھی کرتی، ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی، اس کے علاوہ وہ گھوڑے کے چارے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں تک پیستی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کو کشادگی عطا کی اور ان کا شمار مالدار ترین صحابہ میں ہونے لگا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے اندر بہت عمدہ خصائل اور عادات و اطوار تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی 2 عورتوں کو ان سے زیادہ فیاض نہیں دیکھا، ایک جو میری خالہ عائشہ اور دوسری میری والدہ اسماء۔ البتہ دونوں کی فیاضی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ میری خالہ کا حال یہ تھا کہ وہ چیزوں کو جمع کرتی رہتی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کافی چیزیں جمع ہو جاتی تو وہ انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی، لیکن میری والدہ کوئی چیز اگلے روز کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء بہت ہی عقل مند اور دور اندیش خاتون تھیں اور مشکل حالات میں بھی نہایت صبر سے کام لیتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تو اپنا سارا مال، جس کی مقدار 6000 درہم تھی، اپنے ساتھ لے گئے اور اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جب ان کے والد یعنی کہ ابو قحافہ اس وقت مشرک تھے، ابھی گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسماء سے کہا، خدا کی قسم میرا خیال ہے ابو بکر نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور تمہیں در حقیقت بڑی پریشانی میں مبتلا کر گئے ہیں۔ لیکن حضرت اسماء نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے لیے کافی مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سی کنکریاں اکٹھی کی، ایک طاق میں رکھ دی جس پہ وہ ہمیشہ اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ دادا چونکہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے دادا جان کو کہا، دیکھیے کتنا ڈھیر سارا مال ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ دادا نے کہا، تب تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ سارا مال تم لوگوں کے لیے چھوڑ گیا ہے پھر تو بہت اچھا ہے۔ در حقیقت
وہ ایک طرف تو اپنے دادا کو تسلی دینا چاہتی تھیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنے مشرک دادا سے کسی قسم کی بھی مدد بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔ دریغ حضرت اسماء ابی بکر کے بہت سارے کارناموں کو اگر بھلا بھی دے، مگر وہ اپنے صاحبزادے یعنی عبداللہ بن زبیر سے اپنی آخری ملاقات کے موقع پر انہوں نے جس بہادری اور دانشمندی کا ثبوت دیا، وہ اس کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد کی بات ہے، جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی گئی۔ پورا حجاز، مصر، عراق، خراسان اور شام کا بیشتر علاقہ ان کے ماتحت آ گیا۔ اس کے فوراً بعد بنو امیہ سے حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر جرار ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور فرقین کے درمیان کئی زبردست مارکہ آرائیاں ہوئیں۔ ان مارکہ آرائیوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے سارے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ آخر کار وہ اور ان کے تھوڑے سے ساتھی جو ہیں وہ بیت اللہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے چند گھنٹے پہلے اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اس وقت کافی بوڑھی اور نابینا ہو چکی تھی۔ حاضر ہو کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا تم کس ضرورت سے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا امی جان میں آپ سے ایک مشورہ لینے آیا ہوں۔ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو؟ کس معاملے میں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سوال کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور وہ حجاج کے خوف یا اس سے مادی فائد کے حصول کی امید پر میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یہاں تک کہ میرے اپنے لڑکے اور میرے اپنے گھر والے بھی مجھ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب میرے ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی بچ گئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی قوت برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی گھنٹے یا 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکیں گے، اور بنو امیہ کے قاصد برابر میرے سامنے پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں اور عبداللہ بن مروان کی بیعت کر لوں تو وہ میرے لیے ہر دنیاوی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے اور تم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اگر تمہیں اپنے موقف کی حقانیت اور صداقت کا یقین ہے اور تم اس کے حق کی طرف دعوت دے رہے ہو تو اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اور اپنے ان ساتھیوں کے بھی صبر و استقلال سے کام لو جنہوں نے تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اور اگر تم اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ایک بہت ہی برے آدمی ہو، اور خود کو بھی ہلاک کرو گے اور ان آدمیوں کو بھی جو تمہارے ساتھ تھے۔ لیکن امی جان، اس صورت میں تو آج میں لازماً قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو حجاج کے حوالے کر دو یا بنو امیہ کے لڑکے تمہارے سر سے کھیلے۔ حضرت اسماء نے فرمایا، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ قتل ہو جانے کے بعد ایسی کوئی چیز ہے جس سے آدمی خوف محسوس کرے؟ جس طرح بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا جائے تو اس کی کھال کھینچنے سے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ یہ سن کر عبداللہ کی پیشانی چمک اٹھی۔ انہوں نے کہا، امی کتنی عظیم ہے آپ، سچ آپ کتنی عظیم ہے، اور آپ کی سیرت بھی کتنی عظیم ہے۔ میں تو آپ کے پاس یہ باتیں سننے کے لیے ہی حاضر ہوا تھا۔ خدا کی قسم میرے حوصلے ذرا بھی پست نہ ہوئے تھے، نہ میرے اندر کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی تھی۔ خدا شاہد ہے، میں جس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوں اس کے لیے دنیا میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ میرے پیش نظر تو اللہ کا غم و غصہ اس سے زیادہ ہے کہ میں اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لوں۔ یہ لیجئے، میں آپ کی پسندیدہ چیزوں کی طرف جا رہا ہوں۔ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر ملال نہ کیجیے گا۔ آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے مجھے خدا کے سپرد کیا۔ مجھے تمہارے اوپر غم اس وقت ہوتا جب تم باطل کی راہ میں قتل ہوتے۔ حضرت اسماء نے کہا، امی آپ مطمئن رہیں، آپ کے بیٹے نے نہ تو کبھی منکر کا ساتھ دیا ہے، نہ کبھی بدکاری کی ہے، اور خدا کے حکم سے تجاوز بھی نہیں کیا، نہ کسی مسلمان پر دانستہ کوئی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہر جگہ اپنے آگے رکھا ہے۔ یہ باتیں میں اپنی پاکیزگی اور طہارت کے اظہار کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ باتیں صرف میں آپ کے تسکین قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شکر ہے میرے بچے، تم نے اپنے آپ کو اس رستے پہ ڈالا جس پہ تمہارے باپ دادا رہے۔ میرے بچے، میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہاری خوشبو سونگھ سکوں، تمہارے جسم کو چھو سکوں، کیونکہ یہ تم سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت اسماء
رضی اللہ عنہا نے کہا، اور حضرت عبداللہ جھک کر ان کے پیروں اور ان کے ہاتھوں کو بے تحاشا چومنے لگے اور اپنی ناک کو ان کے سر، چہرے اور گردن پر پھیر کر سونگھنے اور بوسہ دینے لگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیرتے ہوئے اچانک یہ کہتے ہوئے اسے واپس کھینچ لیا، عبداللہ یہ کیا چیز ہے جو تم پہنے ہوئے ہو؟ یہ میری ذرہ ہے، انہوں نے جواب دیا۔ بیٹا یہ شخص کا لباس تو نہیں جو شہادت کا طالب ہو۔ حضرت اسما نے کہا، یہ تو میں نے صرف آپ کی تسکین کے لیے پہنا ہے امی جان، تو بیٹا اسے جسم سے علیحدہ کر دو، اس طرح تو تم تیزی سے حرکت نہیں کر سکو گے اور پوری قوت سے دشمن سے ڈر بھی نہیں سکو گے۔ اس کی جگہ پجامہ پہن لو تاکہ جب تم گرو تو تمہارا ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت اسما نے کہا، کتنی عظیم تھی وہ ماں جس کو مرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کے جسم کے حصوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی ذرا اتار پھینکی اور پجامے کو کس کے باندھ لیا اور یہ کہتے ہوئے حرم کی طرف چل پڑے، امی میرے لیے دعا کیجیے گا اور اس میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ حضرت اسما نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا الہی رات کی تاریکیوں میں جب لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے تو اس کے طویل قیام پر اور اس کی شدت گریزاری پر اس پہ رحم فرمانا۔ خدایا مکہ اور مدینہ کی گرم دوپہر میں روزہ رکھ کے اس کے بھوک و پیاس کی سختی برداشت کرنے پہ رحم فرمانا۔ میرے رب اس کے لیے اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر رحم کرنا۔ میرے معبود میں نے اس کو تیرے حوالے کیا، تو اس کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اور مجھے اس پر صبر جمیل عطا کرنا۔ اور اس روز کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے رب کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے، اور ان کی شہادت پر 10 دن سے بھی کچھ کم عرصہ نہ گزرا تھا کہ ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بھی ان سے جا ملی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی، مگر ان کا ایک دانت بھی نہ ٹوٹا تھا، نہ ہی کوئی دار گری تھی، اور نہ ہی ان کی عقل میں کسی قسم کا فتور آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے سارے خاندان پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔